ہے جو اللہ کے دین کا دامن مضبوطی سے پکڑتا ہے. اللہ اکبر. پھر آپ کیا دیکھتے ہیں؟ صرف دین کی بنیاد پر, صرف ایمان کی بنیاد پر, صرف مسلک حق کی بنیاد پر, صرف سچے عقیدے کی بنیاد پر, جس کو تم 2 گز زمین سمجھتے ہو وہ 2 گز زمین نہیں ہوتی, بلکہ جنت اس کی قبر میں اتر آتی ہے. وہاں باغات بھی ہوتے ہیں, وہاں نہریں بھی ہوتی ہیں, وہاں پر اللہ اکبر پھر کفن نہیں ہوتا بلکہ جنت کا لباس پہنایا جاتا ہے. وہاں جنت کا لباس پہنا دیا جاتا ہے. اور پھر قبر والے کی شان کیا ہوتی ہے؟ اس کی قبر اندھیرا نہیں ہوتی بلکہ ایک انجمن ہوتی ہے جس میں مصطفیٰ جان رحمت کبھی تشریف لاتے ہیں, جس میں کبھی پیر و مرشد تشریف لاتے ہیں, جس میں کبھی مولا علی تشریف لاتے ہیں, جس میں کبھی غوث اعظم اور غریب نواز تشریف لاتے ہیں. آپ سوچتے ہو کہ یہ کیا ہے؟ ہم نے کہا یؤمنون بالغیب, دین پر ایمان رکھ کر تو دیکھو, ایمان پر مضبوط کر کے تو دیکھو. اللہ اکبر. خدا کی عزت کی قسم, جاؤ اور جا کر کے کسی قبر والے سے اللہ کا واسطہ دے کر کے کہنا کہ تو مومن تھا تو مجھے آ کر کے خواب میں سچائی بتا. اگر اتنا روحانی طور پہ پاورفل ہو تو جا کر وہاں گزارش کرو کہ مجھے بتا کہ قبر میں مومن کی شان کیا ہے, تو تجھے وہ قبر والا بتائے گا کہ دنیا جتنی خوبصورت تھی اس سے زیادہ خوبصورت یہ قبر ہے. دنیا تو انسان کو, ہر انسان کو دوست اور دشمن کو ملتی ہے, مگر قبر میں راحت صرف دینداروں کو ملتی ہے, اسلام والوں کو ملتی ہے, کلمے والوں کو ملتی ہے, سچی عقیدے والوں کو ملتی ہے. جن بزرگوں نے قبروں کا مشاہدہ کیا ہے ان کو پتا چلا ہے کہ قبر میں حضور آتے ہیں, جنہوں نے زیارتیں کی ہے. اسی لیے میں لوگوں کو کہتا ہوں کہ ہم عاشقوں کو, حالانکہ ہم عاشقوں کو مدینہ منورہ جانے میں جتنی خوشی ہوتی ہے اس سے زیادہ خوشی ہمیں مر جانے میں ہوتی ہے. کہ مدینے جاؤ تو گنبد نظر آتا ہے, مر جاؤ تو گنبد والا نظر آتا ہے. سمائیں گے کفن میں یاسین, قبر کی شب کس گل سے ملاقات کی رات. اور یہ تو قبر کی بات ہے. پھر اس کے بعد قبر سے آگے ایک جہان اور ہے جسے میدان محشر کہتے ہیں. یاد رکھنا, آپ نے میدان محشر مجھ سے بہت مرتبہ سنا, ایک مرتبہ اب بھی سن لیجئے. اشاروں میں وقت کم ہے, زیادہ نہیں کہوں گا. میدان محشر میں کسی کی پیاس سے زبان لٹک رہی ہوگی, کسی کا بھیجا بہ رہا ہوگا. میری بہت سی تقریریں جو آپ بار بار سن چکے, سنا ہے آپ نے, نہیں سنا ہے تو موجود ہے, رکھی ہوئی ہے یوٹیوب پر, آپ اس کو دوبارہ جا کر کے سنیں. مجھے بھی رونا آتا ہے, لوگوں کو بھی رونا آتا ہے, کیونکہ جو منہ پہ کی زبان جو ہے وہ سینے پہ لٹک رہی ہوگی. تو آپ میں پوری حدیث نہیں پڑھا, صرف اشارے دے رہا ہوں اور جلدی سے اپنے عنوان کو پورا کرنے کی کوشش کرو. غور سے سننا. محشر کیا ہے کہ میں زبان سوکھی ہوئی, پیاس کی وجہ سے سینے پہ لٹک رہی ہوگی, آنکھیں بہ رہی ہوگی, کان سے بھیجے باہر آ رہے ہوں گے, پیر میں پاک کی جوتیاں پہنائی گئی ہوگی, جہنم کی آگ سے زنجیروں سے جکڑا گیا ہوگا. ماں بیٹے کو نہ پہچانے گی, بیٹا ماں کو نہ پہچانے گا, باپ بیٹے کو نہ پہچانے گا, بیٹا باپ کو نہ پہچانے گا. خون کے رشتے ٹوٹتے چلے جائیں گے, کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا. یہی ہے نا میدان محشر. اللہ اکبر. وہاں ہما ہمی کا عالم ہوگا. مگر یہ بھی سن لو, جن کا خاتمہ دین پر ہوا ہے, جن کا خاتمہ ایمان پر ہوا ہے, ان کی زبانیں نہیں لٹکے گی, بلکہ اللہ انہیں قیامت کے دن دین پر عمل کرنے کی برکت سے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا. حضور کے گورے گورے ہاتھوں سے انہیں حوض کوثر کا جام پلایا جائے گا. اللہ اکبر. ذرا غور تو کریں کہ محشر اوروں کے لیے محشر محشر ہے اور ہمارے لیے قیامت میں کیسی قیامت ہے. ارے پیر اپنی بچی ہوئی جوتی چائے دیتا ہے تو ہم مہینوں تک اس کی لذت محسوس کرتے ہیں کہ میرے مرشد نے مجھے بچی ہوئی جوتی چائے دی ہے. اس دن کیسا مزہ آئے گا کہ مصطفیٰ جان رحمت اپنے ہاتھوں سے ہمیں جام کوثر صرف مصطفیٰ جان رحمت نہیں پلائیں گے, حدیث پاک ہے, اللہ اکبر, حضور بھی پلائیں گے. بلکہ ایک اور حدیث سنے اور ایمان تازہ کریں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں حوض کوثر کے 4 کونے ہیں, 4 کونے. ایک پر ابو بکر صدیق کو بٹھایا جائے گا, دوسرے پر عمر فاروق کو بٹھایا جائے گا, تیسرے پہ عثمان غنی کو بٹھایا جائے گا, چوتھے پہ مولا علی کو بٹھایا جائے گا, اور وہاں مزید
वहाँ पर इमाम हुसैन भी होंगे, वहाँ सैयदा ज़हरा पाक भी होगी। आका फरमाते हैं अरे हम तो पिलाएंगे ही पिलाएंगे, लेकिन अबू बकर भी पिला रहे होंगे, उमर भी पिला रहे होंगे, उस्मान भी पिला रहे होंगे, मौला अली भी पिला रहे होंगे, हसन हुसैन भी पिला रहे होंगे। और फरमाया अबू बकर उसी को पिलाएंगे जो अली का वफादार होगा। अबू बकर उसी को पिलाएंगे जो मौला अली का वफादार होगा, जो अली के नाम से छिड़ता है, उसको मैदान हौज़े कौसर से भगा दे। देखो सिद्दीक अकबर उसी को पिलाएंगे जो अली के मुर्तजा का वफादार हो। अबू बकर सिद्दीक उन कुत्तों को बाहर भगाने चला, तुम्हारा काम ही नहीं, अली के नाम से चिढ़ते थे, अली का नाम आने से तुम्हारा मुंह उतरता था, अली से गद्दारी करते थे, अपने लबों लहजे में कहूं, और नारे हैदरी सुनकर तुम्हें बुखार अली सिद्दीक अकबर तो उसी को जाम पिलाएंगे जो मौला अली और अहले बैत का वफादार होगा। लेकिन अली मुर्तजा भी उसी को पिलाएंगे जो सिद्दीक और फारूक का वफादार होगा, जो सिद्दीक और फारूक का, वरना अली डंडा मार कर उसको भगाएंगे कि तू नबी के यारों का गद्दार है, आज अली तुझे जामे कौसर अता नहीं करेगा। देख रहे हैं मैदान महशर में क्या पिटाई होगी उन लोगों की जो मौला अली पर भोंकते हैं, जो सिद्दीक उमर पर। क्या दौर आ गया है आज, जिन्हें इस्तिंजा की सुन्नतें नहीं पता है, वो अली या मुर्तजा का हिसाब किताब करने बैठे, कुल ईमान का हिसाब किताब वो कर रहे जिन्हें इस्तिंजा की सुन्नतें नहीं पता। रसूलुल्लाह जिन अबू बकर उमर को अपनी गोद में आगोश में लेकर के सोए हैं, उनका हिसाब किताब ये छोकरे करेंगे? उन लोगों का हिसाब किताब जिनको खुद को कलेमा पढ़ना नहीं आता। लोग कहते हैं अबू बकर जन्नती है या जहन्नमी, उमर जन्नती है जहन्नमी। मैंने कहा सुना, तुम्हारी जबान में इतनी जसारत आ कैसे गई कि तुम सिद्दीक और फारूक के जन्नती और जहन्नमी होने का सवाल करते हो और तुम्हें शर्म नहीं आती? तुमने कलमा पढ़ा है कि यहूद और नसारा के हाथों तुम अगवा हुए हो। इस हदीस से किसको इनकार है? अल जन्नतो ताहता अक़दामिल उम्महातिकुम, कि जन्नत तुम्हारी माँ के कदमों के नीचे है। अरे जब मेरी माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, नबी ने फरमाया जब माँ के कदमों के नीचे जन्नत है तो रसूलुल्लाह के कदमों के नीचे क्या है, इसका अंदाजा तुम्हारा। जो माँ के कदमों में है उसको जन्नत है, जो रसूलुल्लाह के कदमों में है अगर वो जन्नती नहीं है तो फिर दुनिया में कोई जन्नत नहीं। रसूलुल्लाह के कदमों में दोस्तों, एक दोस्त से मैंने पूछा, तवज्जो, एक दोस्त से मैंने पूछा, मैंने कहा ये मरते हैं तो नजफ अशरफ क्यों पूरी दुनिया से जनाजे आते? मैं नजफ अशरफ में था, एक दोस्त से मैंने पूछा भाई सब मार इतने बड़े बड़े एक मिनट में कई कई जनाजे, कहा ये जनाजे क्यों आ रहे भाई नजफ में? तो कहा अकीदा ये है हमारा कि अली के साथ जो दफन होगा उसको अजाब नहीं होगा। तवज्जो है नहीं, आपकी तवज्जो नहीं है, मैं बात बहुत साफ करने लगा हूँ। याद रखना सुन्नी दावत इस्लामी सिर्फ अमल की तहरीक नहीं है, सुभान अल्लाह, हमारी तहरीक अकीदे की भी तहरीक है। जब अमल पर हमला होगा हम अमल की बात करेंगे, बेशक अकीदे पर हमला होगा हम इज्जत की परवाह किए बगैर अकीदे पे बात करते रहेंगे, क्योंकि अकीदे पे बात करना ये हमारी ईमानी और अखलाकी जिम्मेदारी है। मैं वो सुन्नी हूँ करने के बाद मेरा लाशा भी कहेगा सलातो सुभान अल्लाह। बात आगे बढ़ाने में मैंने सुन लो, वो दोस्त क्या कह रहा है, नजफ अशरफ में लोग मैयतें अमेरिका से, अफ्रीका से, हिंद से, सिंध से इसलिए आती है कि अकीदा ये है यारों का, समझ गया ना, किनका? तो हमारा भी है, अली के कदमों में अली के साथ मेरे मौला के साथ जो दफन हो उसको अजाब नहीं होगा, हमारा तो अकीदा है ना। बेशक लेकिन वो दफन रह जाए ये भी बड़ी बात है, वरना फरिश्ते निकाल करके
ہاں اگر اس کو کہیں اور پہنچا دے تو الگ بھی بات ہے۔ ایک بہرحال عقیدہ تو ہے، ہم تو یار علی کی بات بہت بڑی، علی تو پھر میرا علی ہے، ہم سے کہتے ہیں جو ولی کے قدموں میں دفن ہو جائے نا اس پہ بھی عذاب نہیں ہوتا، ہمارا عقیدہ ہے۔ حضرت فتح شاہ ولی کے قدموں میں بھی کوئی دفن ہو جائے، سبحان اللہ سبحان اللہ، ہاں غریب نواز کے قدموں میں بھی ہم لوگ بہت بڑا عقیدہ رکھنے والے، ہم چھوئی موئی والے لوگ نہیں ہیں، ہم بہت چھوٹا سا چھچوندر اور چوہے والے عقیدے نہیں رکھتے، ہمارا عقیدہ 1450 سال محیط ہے، ہماری تاریخ ہے۔ لوگ کہتے ہیں آج سے ایسا عقیدہ بناؤ، میں نے کہا آج سے عقیدہ نہیں بنتا، عقیدہ تو مدینے کی سرکار سے بنتا ہے، آج سے ہم نے اپنا عقیدہ بنا لیا۔ میں نے کہا آج کا عقیدہ تمہیں مبارک ہو، ہمیں تو وہی عقیدہ چاہیے جو آمنہ کے لال نے دیا۔ تم کون ہو بھائی، تمہاری حیثیت کیا ہے، اپنی حیثیت تو گنو۔ عربی عبارتیں سامنے صحیح نہ پڑھ سکو، عربی عبارتیں تو اپنی جگہ، استنجا کی گرمی اور سردی کی سنتیں نہ بتا سکتے۔ استنجا گرمی میں الگ طریقے سے کیا جاتا ہے، سردی میں الگ طریقے سے کیا جاتا ہے، یہ علماء پڑھتے پڑھاتے ہیں درس نظامی کے اندر، لیکن لوگوں کو نہیں پتا۔ اور وہ کیا بات کر حیثیت ہے میرے بھائی، مولا علی کو سمجھ کون سکتا ہے؟ کوئی سمجھ سکتا ہے؟ ان کے 11ویں نمبر کے بیٹے غوث اعظم کو کوئی آج تک نہ سمجھ سکا، غوث پاک کو جب سمجھ نہ سکے تو ان کے باپ علی مرتضیٰ کو سمجھنے جاؤ، سمجھ پاؤ۔ ایک بات آپ سے کہتا ہوں، توجہ ہے آپ کی، رسول اللہ چمڑے کی نالین پہن لے، اونٹ کے چمڑے کی نالین پہن، کسی جانور کے، ہرن کے چمڑے، کوئی جانور ہو تو حلال جانور، حضور کی نالین تو حلال جانور کے چمڑے کی بنا، حضور نے اس کو پہن لیا۔ بولو اس کی اہمیت کو کوئی سمجھ پایا؟ وہ کوئی سمجھ پایا؟ ہم کیا کہتے ہیں، جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاک حضور تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں۔ بھائیو جو نبی کے طلبوں میں 1 منٹ کے لیے آ جائے، لوگ اس کی عظمت کو سمجھ نہیں سکتے، تو وہ علی جس کو نبی نے اپنے کندھے پہ اٹھایا اس کی عظمت کو وہ صدیق اکبر جس کے کندھوں پہ حضور خود بیٹھ گئے، اس صدیق اکبر کوئی سمجھ سکتا ہے؟ جس کی گوڑا قدم اپنے کاندھے پہ لے لے، قدم اپنے کاندھے پہ لے لے۔ توجہ، بہت خاص بات کرنے لگا ہوں، سمجھ میں آنے والی بات، توجہ ہے، توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ جو غوث اعظم کا قدم اپنے کاندھوں پہ لے لے وہ ولی بن جاتا ہے۔ اس پر اگر میں صوفیہ کی خانقاہ میں کہتا یہ جملہ تو وہ بہت زور سے سبحان اللہ کہتے ہیں، لیکن چونکہ آپ بارش میں بیٹھے تو مجھے آپ کی مجبوری سمجھنا چاہیے، کپڑے بھیگ گئے تو دل بھی بھیگا، ایسا ہے کیا؟ نہیں نا، تو پھر ذرا سا آواز آئے نا چاہیے، بہت بڑی بات کہہ رہے ہیں، تو اس کے غلام ہونا، قادری ہو، دام قادری ہو، غیر مشروط قادری ہو، اپنی قادریت پر ہمیں ناز ہے، قادری ہوں، شکر ہے رب قدیر کا، ہاتھوں میں دامن ہے میرے ہاتھ میں پیران پیر کا، سارے چشتی قادری، سارے نقش بندی قادری، سارے سہروردی قادری، سارے رفائی قادری، جو غوث پاک کو مانتے ہیں سب قادری، بولو ہے کہ نہیں قادری؟ اور قادری ہو، تمہارا عقیدہ کیا ہے؟ غوث پاک کا قدم اگر کوئی اپنے کاندھے پہ لے لے تو وہ کیا بن جاتا ہے؟ بولو کیا بن جاتا ہے؟ تمہارے عقیدے میں کیا بن جاتا ہے؟ غوث پاک کا قدم کاندھے پہ لینے والا ولی بن جاتا ہے۔ تو بولو جس کا قدم لینے پہ ولی بنتا ہے اس کے سر کی عظمت کا اندازہ ہے۔ جب غوث اعظم کی سر کی عظمت کا اندازہ نہیں ہے تو امام حسین کی سر کی عظمت کا اندازہ ہے۔ جب ان کی سر کی عظمت کا اندازہ نہیں ہے تو امام حسن کی سر کی عظمت کا اندازہ ہے۔ جب ان کی سر کی عظمت کا اندازہ نہیں ہے تو مولا علی کے سر کی عظمت کا اندازہ ہے۔ جب مولا علی کے سر کی عظمت کا اندازہ نہیں ہے تو رسول اللہ کے سر کی عظمت کا اندازہ کوئی لگا سکتا ہے؟ بھائی بولو لگا سکتا ہے۔ نبی کے پیر تو وہ ہے عرش پر لگ جائے تو عرش معلیٰ بن جاتا ہے، نبی کا پیر عرش پر لگے عرش معلیٰ بن جاتا ہے۔ بولو نبی کا پیر عرش پر لگے عرش معلیٰ بن جاتا ہے، نبی کا پیر عرش پر لگے عرش معلیٰ بن جاتا ہے۔ اب بتاؤ جس کا پیر عرش کو معلیٰ بناتا ہو، جب اس کا سر ابو بکر کی گود میں آیا ہوگا،
سنیوں کی محفل کی شان یہی ہے کہ ہم کانے نہیں ہیں، ہم دو آنکھ والے ہیں. ایک آنکھ اہل بیت ہے، ایک آنکھ صحابہ ہے. ہم دونوں کی شان بیان کرتے ہیں. ایک ہاتھ میں اہل بیت کا دامن ہے، ایک ہاتھ میں صحابہ کا. ہم دونوں کا دامن ہاتھ میں رکھتے ہیں. توجہ ہے آپ کی. ارے نبی کا پیر عرش کو معلّا بناتا ہے تو نبی کے سر نے ابو بکر کی گود کو کتنا بڑا مقام عطا کیا ہوگا. عشق کے لب و لہجے میں کہہ دوں، جاؤ سمجھنا ہے تو سمجھ لو، اور اللہ کرے نہ سمجھ سکو تو اچھا ہی ہے. جب پیر عرش معلّا بناتا ہے تو صدیق اکبر کی گود میں اگر نبی کا سر آ جائے تو اس نسبت سے کیا ابو بکر کی گود عرش معلّا سے افضل نہیں ہو جاتی؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ. بے شک پیر عرش معلّا بنا دے. جب پیر عرش معلّا بنا دے. یہ گفتگو قلندروں کے درمیان کرنے کی تھی جو میں نے اپنے بھائیوں کے درمیان کہا. بہت بڑی گفتگو ہے یہ، قلندروں کے درمیان قلندر لیول کی گفتگو ہے. جو اللہ کے قلندر ہے نا، یہ وہ گفتگو سمجھتے ہیں کہ پیر نے عرش معلّا بنایا تو سر کیا بنائے گا. اور غوث اعظم کا قدم جب ولی بناتا ہے تو نبی کا سر جب ابو بکر کی گود میں آیا ہوگا، نبی کا پورا وجود ابو بکر صدیق کے کندھوں پہ آیا ہوگا تو صدیق اکبر کی ولایت کیسے آسمانوں کو چھو رہی ہوگی، کتنی بلندی پہ جا رہی ہوگی. بہرحال ان کے بارے میں لوگ باتیں کر رہے ہیں. میں نے کہا ہم تو سنتے ہی نہیں بھائی، جاؤ ہم سنتے ہی نہیں سننے گا. ایسے لوگوں پہ توجہ ہی نہیں دینے کا جو سستی شہرت کے لیے اور سستی مشہوری کے لیے اور سستے داموں میں بکنے کے لیے امریکہ کے ڈالر اور پتہ نہیں دنیا کی دولت پر اپنے آپ کو فروخت کرنے کے لیے صدیق، فاروق، عثمان غنی، مولا علی کے تصویروں میں کھڑا کر دے. کہا تم اس قابل ہی نہیں ہو بچوں کہ ہم تمہاری بات سنیں، تم بہت ہلکے لوگ ہو. ہم تو بات غوث اعظم والوں کی سنتے ہیں، ہم تو غریب نواز والوں کی سنتے ہیں، ہم تو مختوم اشرف جہانگیر سلطانی والوں کی سنتے ہیں، ہم تو اعلیٰ حضرت امام محمد رضا والوں کی سنتے ہیں، ہم تو وارث دیوا والوں کی سنتے ہیں، ہم تو فتح شاہ ولی والوں کی سنتے ہیں. لیکن میری سن لیں آپ، کیونکہ میں اسی گروپ سے ہوں، انہی کا غلام ہوں. یار لوگوں نے کہا کہ مولا علی کے قریب آس پاس میں جو دفن ہوگا اس پر عذاب نہیں ہوگا. میں نے کہا بہت اچھی بات ہے، یہ تو ہمارا بھی عقیدہ. میں نے کہہ دیا کہ ہم تو اس سے بڑی بات کرتے ہیں. اور علی نہیں، ولی ہی کے قدموں میں بھی دفن ہو جائے تو بھی اس پہ عذاب نہیں ہوتا. یہ ہمارا عقیدہ ہے. علی بہت بڑی چیز ہے. ولی تو غلام ہے علی کے، جس کے غلاموں کے قدموں میں دفن ہونے سے عذاب نہیں ہوتا. وہ تو علی امام ہے. میرے امام اعلیٰ حضرت کہتے ہیں سلامی جس کے در کا ہر ولی ہے، سلامی جس کے در کا ہر ولی ہے. علی ہے ہاں علی ہے ہاں علی، ہاں علی ہے. تو جب ولی کے قدموں میں دفن ہونے سے عذاب نہیں ہوتا تو علی کے قدموں میں دفن ہونے سے. لیکن میں نے کہا ایک بات میں تجھ سے پوچھتا ہوں، جب تمہارا عقیدہ یہ ہے کہ مولا علی کے ساتھ جو دفن ہوگا کتنا بھی فراڈی ہوگا، کیسا بھی جواری ہوگا، کیسا بھی شرابی ہوگا، عمل نہیں دیکھا جائے گا، علی کی نسبت کی وجہ سے فرشتے عذاب نہیں دے گے، تمہارا یہی عقیدہ ہے؟ تو نجف میں کہا ہاں یہی عقیدہ ہے. میں نے کہا علی بڑے ہیں کہ نبی بڑے ہیں؟ سبحان اللہ. آپ شاید وہاں تک نہیں پہنچے جہاں تک میں پہنچانا چاہ رہا ہوں. ہاں جہاں تک پہنچانا چاہ رہا ہوں شاید وہاں تک کے نہیں پہنچے. میں نے کہا بتا علی بڑے ہوئے نبی کی وجہ سے. علی بڑے کیونکہ وہ نبی کے بھائی ہیں. نبی نے فضیلت بیان کی، علی اس لیے بڑے ہیں کہ وہ نبی کے بھائی ہیں. لیکن نبی کا مرتبہ علی مرتضیٰ کے مرتبے سے بولو بھائی بڑا ہے، کیونکہ علی مرتضیٰ نے خود کہا انا عبید من عباد محمد، کہ میں محمد کے غلاموں میں سے سب سے ادنا غلام ہوں. اور بتایا کہ اب اندازہ کر لو میرے نبی کا، جب غلام کا یہ عالم ہے تو امام محمد رسول اللہ کا عالم کیا ہوگا. میں نے کہا پکی بات، سچی سچی بات، نبی کا مرتبہ مولا علی سے بڑا تھا. بالکل بڑا، اس لیے کہ بڑے بھائی بھی اس لیے بھی بڑا، سسر بھی اس لیے بھی بڑا، علی کلمہ پڑھتے محمد رسول اللہ اس لیے بھی بڑا. علی نبی کی نالین ٹوٹ جانے پر سلتے ہیں. سبحان اللہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ. حدیث میں حضور کی نالین کون سل رہا ہے؟ سب کو سلنے کا شرف نہیں ملا. سرکار نے جن کو چاہا، کسی کو بستر دیا، کسی کو نالین سلنے دیا، کسی کو اپنا ساتھ عطا کیا، کسی کے کندھے
بندے پر سوار ہوئے, کسی کی اونٹنی پر سوار ہوئے, کسی کے گھر مہمان ہوئے, کسی کے دروازے تک تشریف لے گئے اس کو نوازنے کے لیے, جس کو جو چاہ جس منصب کا سمجھا اس کو نوازا. لیکن رسول اللہ کی نالین, میں تو ٹوٹنا میں نے جذبے میں کہہ دیا, لیکن میرا مسلک ٹوٹنا نہیں, نبی کی نالین کبھی ٹوٹ نہیں سکتی. میں ادب کے پیرائے میں جملہ بدل دوں, نبی کی نالین کو جب بھی صدمہ پہنچتا تو سلنے کا اور درست کرنے کا کام مولا علی کرتے, مولا علی کرتے, مولا علی کرتے. ارے سن لے سن لے سن لے, جب نبی کی نالین کا صدمہ علی دور کرتا ہے تو جب چھوٹے بھائی کا یہ عالم ہے تو بڑے بھائی مصطفیٰ جان رحمت کا عالم کیا ہوگا؟ آقا فرماتے یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ, تو میرا دنیا میں بھی بھائی اور آخرت میں بھی بھائی. تو نے کہا کہ علی سے بڑا مرتبہ نبی کا, اور یقیناً یہی سچائی ہے. اب بتا تیرے فلادی جواری شرابی بے نمازی علی کے پڑوس میں دفن ہو تو ان پر عذاب نہیں ہوتا, وہ جنتی ہو جاتے ہیں. تو جو 1400 سال سے نبی کی گود میں سو رہے ہیں, مرتبہ کیا ہوگا, کیا مرتبہ ہے ان لوگوں کا. اب میرے امام سے سنو کیا مرتبہ کہتے ہیں. محبوب رب عرش ہے اس سبز قبہ میں, محبوب رب عرش ہے اس سبز قبہ میں, پہلو میں جلوہ گاہ عتیق و عمر کی ہے. عتیق لقب ہے صدیق اکبر کا, پہلو میں جلوہ گاہ عتیق و عمر کی ہے. صادق کا قران ہے پہلو ماہ میں, اردو آ گئی. سعدین کا قران ہے پہلو ماہ میں, جھرمٹ کیے ہیں تارے تجلی قمر کی ہے, جھرمٹ کیے ہیں تارے تجلی قمر کی ہے. اب دیکھا تو بات دور نکل گئی. میں عرض کیا کر رہا تھا, دین کی اہمیت جس نے سمجھا وہ کبھی دین سے دور نہیں ہو سکتا. اور حضور قبر میں آتے ہیں, صحابہ کرام اللہ اگر چاہے اللہ چاہے تو امام جلال الدین سیوطی نے تو یہاں تک لکھا کہ قبر میں تو رشتہ دار بھی آتے ہیں, آپس میں بیٹھ کے وہاں بات چیت. یہ وہ دو تک زمین نہیں ہے صرف جہاں کروٹ بدلنے کا معاملہ نہیں, بہت عظیم تھی. اور محشر پھر میں نے کہا حضور اپنے ہاتھوں سے جام پلائیں اور صدیق اکبر بھی پلائیں گے, لیکن کس کو پلائیں گے؟ وہیں سے بات دور نکلی. کس کو پلائیں گے؟ جو مولا علی کا وفادار ہوگا. اور مولا علی کس کو پلائیں گے؟ جو صدیق و فاروق عمر عثمان کا وفادار ہوگا. یہاں کتنا بھی کچھ کر لو, وہاں نہ دادا گیری چلے گی نہ بابا گیری چلے گی, نہ مقرر دیکھا جائے گا نہ مناظر دیکھا جائے گا, نہ انڈین دیکھا جائے گا نہ امریکن دیکھا جائے گا. حال وہ ہوگا سمجھنا, وہاں تو صرف وفاداروں کی چلے گی. لیکن سنو, جب صدیق علی کے دشمنوں کو بھگا رہے ہوں گے تو انشاءاللہ ان میں ہم نہیں ہوں گے, کیونکہ ہم دشمن علی نہیں ہیں, ہم دشمن علی نہیں ہیں. ارے دشمن علی کو ہم مومن کے, ہم تو حلالی بھی نہیں سمجھتے, بارے میں جو چاہو راہ. اور ایک بات کہوں, علی جس کو ڈنڈے سے بھگا رہے ہوں گے صدیق عمر کے عثمان کے دشمن کو, ان میں بھی انشاءاللہ ہم نہیں ہوں گے. نہ ہم صدیق اکبر کے دشمن, نہ فاروق اعظم کے دشمن, نہ عثمان غنی کے دشمن. یار ہم تو کہتے ہیں یا رسول اللہ, ابو بکر آپ کا یار غار بھی ہے, یار مزار بھی ہے. یا رسول اللہ, فاروق اعظم وہ ہے جن کے ایمان لانے پر اللہ نے اسلام کو عزت عطا کی, اور عثمان تو پھر عثمان ہے. نبی نے اپنی دو بیٹیاں عثمان غنی کے نکاح میں عطا فرمائی. جو 2 مرتبہ نبی آخری نبی کا داماد بنتا ہے اس کو عثمان غنی کہتے ہیں, اس کو عثمان غنی کہتے ہیں, اس کو عثمان غنی کہتے ہیں. اور میرے امام ان کی شان میں کہتے ہیں مولا علی جو صحابہ کے دشمنوں کو بھگا رہے, ہم ان میں بھی الحمدللہ نہیں. ہم کون ہیں؟ رسول اللہ کے ہاتھوں سے بھی جام ملے گا, 4 یاروں کے ہاتھوں سے بھی جام ملے گا. اور حضور حجت الاسلام مولانا حامد رضا کہتے ہیں ہاتھوں سے 4 یار کے ہم کو ملیں گے 4 جام. ہاتھوں سے 4 یار کے, ہم 4 یار والے ہیں نا, ہاتھوں سے 4 یار کے ہم کو ملیں گے. کیا مزہ آئے گا محشر میں, ذرا سوچو, تصور تو کرو. ہاتھوں سے 4 یار کے ہم کو ملیں گے 4 جام. اسی پہ بس نہیں, ہاتھوں سے 4 یار کے ہم کو ملیں گے 4 جام. دستے حسن حسین سے اور ملیں گے جام 2. پیتے جاؤ تھک جاؤ گے, پلانے والے نہیں تھکے. لیکن یہ مقدر کس کا ہے؟ سنیوں کا, گھال میل والوں کا نہیں.
حال میں کہ ادھر بھی بیٹھے ادھر کی بجا رہے ادھر بھی بیٹھے ادھر. نہ ایسا نہیں. جو پیور ایمان پر رہیں گے صحابہ اور اہل بیت کے سچے وفادار رہیں گے ان کو ملیں گے 4 جہاں. اور صرف 4 نہیں, دستے حسن حسین سے اور ملے. سوچو تو حضور کے ہاتھ سے پینے کے بعد ابو بکر کے ہاتھ سے پینے کا کیسا مزہ آئے گا, عمر ابن خطاب کے ہاتھ سے پینے کا کیسا مزہ آئے گا, عثمان غنی کے ہاتھ سے پینے کا کیسا مزہ آئے گا, مولا علی کے ہاتھ سے پینے کا کیسا مزہ آئے گا, شہید کربلا حسن امام حسین کے ہاتھ سے پینے کا کیسا مزہ آئے گا, اور امام حسن مشرف. کیا عید ہوگی سنیوں کی, سب کی زبانی سینے پہ لٹک رہی ہے اور سچے عقیدے والوں کو 6 جامل. 6 تو میں نے کہہ دیا, پتہ نہیں کتنے ملے. یہ عقیدے کی سچائی. تو دین سے دوری کا سبب پہلا یہ ہے, دین پتہ ہی نہیں ہے تمہیں. دین کا سب سے بڑا فائدہ آخرت میں ہے, جو آخرت باقی رہنے والی ہے آخرت میں ہے. قبر جنت کے باغوں میں سے باغ ہے یہ, اس لیے دین پہ قائم. دوسری بات, چونکہ بہت لمبی نہیں کر سکتا, موسم بھی جو ہے وہ پورے آپ کو بھگا چکا. بارش آتی رہتی ہے نا تو ٹھنڈی نہیں لگتی, بارش آ کے رک جاتی ہے تو بھیگا ہوا آدمی کے لیے آزمائش ہو جاتی ہے. اس لیے میں آپ کا خیال کرتے بات پوری کرتا ہوں کہ دوسری بات, پہلی بات تو جسے دین کی اہمیت نہ پتہ, دین کے بارے میں یہ مت سوچو کہ یہ دین ہماری ترقی میں رکاوٹ ہے, یہ دین معاذ اللہ ہمیں رسوا کرتا ہے, دین پہ عمل کریں گے تو بیکورڈ کہلائیں گے. یہ سب نہیں, دین نے کسی کو بیکورڈ نہیں بنایا. جس نے سچے دین پر عمل کیا آج بھی ان کے ڈنکے بج رہے ہیں. امریکہ کی یونیورسٹیوں کے اندر ان کے نام کی PhD ہو رہی ہے. حضور کے وفادار تو بن کے دیکھو. اور جنہوں نے دین کی اہمیت کو سمجھا, گھر سے نکالے گئے, مارے گئے, پیٹے گئے, شہید کیے گئے, انہوں نے دین کو نہیں چھوڑا. دین اور دین صرف اسلام ہے, کیونکہ اور مذاہب کچھ آسمان سے اترے لیکن بعد میں بدل دیے گئے, تحریف کر دیے گئے, تبدیل کر دیے گئے, سب بگاڑ پیدا ہو گیا اوروں میں. اسلام جیسا آیا تھا ویسا ابھی بھی ہے, جیسا آیا تھا ویسا ابھی بھی. لوگ کہتے ہیں کس کے پاس ہے, بھائی ہمیں تانا دیا جاتا ہے, کس کے پاس ہے وہ اسلام جو رسول اللہ لائے تھے؟ شیعہ کے پاس ہے, سنی کے پاس ہے, کس کے پاس؟ ہم نے کہا جو دین رسول اللہ لائے تھے وہ قرآن میں موجود, جو دین رسول اللہ لائے تھے وہ حدیث میں موجود ہے. اب پرکھ لو نا بھائی, جو دین رسول اللہ لائے تھے وہ دین ہے کس کے پاس؟ قرآن دیکھ لو, قرآن تو نہیں بتتا. بتاؤ اللہ کو سچا ماننے کا عقیدہ کس کے پاس ہے؟ رسول اللہ کے بارے میں سچی عقائد کس کے پاس ہے؟ صحابہ کرام کو عزت کرنا کس کے پاس ہے؟ اہل البیت کی عزت کرنا کس کے پاس ہے؟ یہ سب علم غیب کا عقیدہ کس کے پاس ہے؟ حاضر و ناظر کا عقیدہ کس کے پاس ہے؟ حیات النبی کا عقیدہ کس کے پاس ہے؟ سادات کی تعظیم کا عقیدہ کس کے پاس ہے؟ حلال و حرام کی تمیز کا عقیدہ کس کے پاس ہے؟ آپ دیکھ لو, چیک کریں. ان کی کڑیاں 1450 سال سے ملتی ہے, باقی جتنے بھی ہیں پھر حضور کے پردہ فرمانے کے 300 سال کے بعد کوئی پیدا ہوا, کوئی 500 سال کے بعد پیدا ہوا, کوئی 1000 سال کے بعد پیدا ہوا, کوئی 1200 سال کے بعد پیدا ہوا, کوئی 1300 سال کے بعد پیدا ہوا. کچھ تو ابھی پیدا ہو رہے ہیں ہماری نظروں کے سامنے. یوٹیوب کے نابالغ محققین ہمارے سامنے پیدا ہوئے ابھی, یہ جو بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں, اولیاء اللہ پہ باتیں کرتے ہیں. میں کسی کا نام نہیں لے رہا ہوں, نام لینے کی حاجت بھی نہیں, میری قوم بڑی سمجھدار ہے. تو ہم سے کوئی پوچھے نا تمہارا وجود کب سے, جیسے ایک مثال میں دیتا ہوں, کوئی پرید نہیں رہا ہوں لیکن بات جو سمجھ میں آتی وہ کرتا ہوں. دیکھو ہم سے پوچھتے ہیں تمہارا عقیدہ کب سے, میں کہا جناب آپ کب سے ہو؟ بولے ہم بھی 1400 سال سے. کہا ٹھیک ہے چلو اچھی بات ہے, آپ بھی 1400 سال سے ہو؟ ہاں ہم بھی 1400 سال سے. لیکن اب ثبوت کیسے ملے گا بھائی کہ تم بھی 1400 سال سے ہم بھی 1400 سال سے؟ تو کہا کیسے ملے گا؟ میں نے کہا چلو ایک بات کرتے ہیں, لوجک کے اعتبار سے بات کرتے ہیں. یہ بتاؤ کہ تم 1400 سال سے ہو تو تم ولیوں کے مزار پہ گنبد بنانے کے قائلوں کے مخالف ہو؟ تو کہا نہیں ہم تو مخالف ہیں, ہم تو اتنے مخالف ہیں گنبد کے کہ ہم تو گنبد خضرا بھی توڑوانا چاہتے ہیں. اللہ, اچھا تم 1400 سال سے ہو, یہ تمہارا نظریہ ہے؟ کہا یہی نظریہ ہے. میں نے کہا اب سن لو, تم جھوٹ بول رہے ہو کہ تم 1400 سال سے کبھی نہیں ہو. کیوں؟ کیونکہ اگر تم پہلے دن سے ہوتے تو گنبد خضرا بننے ہی نہ دیتے. تم بننے کے بعد توڑوانا چاہ رہے ہو نا, تو تم اگر ہوتے اس دور میں تمہارے نظریات کے لوگ ہوتے تو لوگ گنبد خضرا بننے
نہیں دیتے، کیونکہ گنبد خضرا تو بنا ہوا ہے تقریباً 800-900 سال 1000 سال جب سے ہی بنا، اگرچہ پہلے گنبد خضرا نہیں تھا، پہلے وہ گنبد سفید گنبد تھا، کلر بعد میں دیا گیا، لیکن چلو میں کہتا ہوں گنبد اپنی جگہ چھوڑو، قبروں پر عمارت بنانے کے تم مخالف ہو کہ ساری قبروں کو ننگا کر دو، عمارتیں توڑ دو۔ بولو رسول اللہ، اگر اس دور میں صحابہ کا عقیدہ یہی ہوتا کہ قبر و عمارت کے اندر نہیں ہونا چاہیے تو صحابہ کرام کیا کرتے؟ کھلے آسمان کے نیچے رسول اللہ کی مزار بناتے، گھر کے اندر مزار نہ بناتے۔ تو پتہ چلا تم عمارت کے اندر قبر کے مخالف ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جن صحابہ نے حضور کا مزار بنایا ان کا یہ نظریہ نہیں تھا کہ قبریں کھلے آسمان کے نیچے ہونا چاہیے اللہ والوں کی، وہ قبروں پر عمارت کے قائل تھے، اسی لیے انہوں نے حجرے کے اندر نبی کا مزار بنایا۔ تو پتہ چلا جو نظریہ ہمارا ہے وہی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ سے ہمیں ملا ہے، فاروق اعظم اسی نظریے پہ تھے، ہم کو وہیں سے ملا ہے، عثمان غنی اسی نظریے پہ تھے، ہمیں وہیں سے ملا ہے، مولا علی اسی نظریے پہ تھے، ہمیں چلو یہ تو صحابہ کی بات ہوگی، مدینہ شریف کی بات ہوگی، کہ ہندوستان میں کب سے ہو؟ تو کہا کہ جب سے دین آیا تب سے۔ میں نے کہا بولو غریب نواز کا گنبد کتنے 100 سال سے؟ اگر تمہارا وہی عقیدہ جو عقیدہ آج ہے وہ عقیدے کے لوگ اس دور کے ہوتے تو کہتے گنبد نہ بناؤ۔ بولو بھائی غریب نواز کا گنبد اگر 700 سال 800 سال سے چمک رہا ہے تو اس کا مطلب 700 سال پرانے کون لوگ تھے؟ ان کا عقیدہ کیا تھا؟ جو ہمارا عقیدہ ہے نا وہی عقیدہ تو ان کا بھی تھا نا، وہی عقیدہ ان کا بھی تھا، ورنہ وہ کہہ دیتے کہ نا گنبد نہ بناؤ۔ جب تو بھائی بنانے سے منع کرنا آسان ہے کہ توڑوانا آسان ہے؟ کیا آسان ہے؟ منع کر، اگر تم اس دور میں تھے تو تم منع کر دیتے، بننے ہی نہیں دیتے۔ لیکن اگر غریب نواز کا گنبد ہے، غوث پاک کا گنبد ہے، رسول پاک کا گنبد ہے، اسی طرح مولا علی کا گنبد ہے، امام حسین کا گنبد ہے، تو پتہ چلا تم انگریزوں کے آنے کے بعد پیدا ہوئے ہو، اور پرانے لوگ وہی ہے جو گنبد و مینار پر یقین رکھا کرتے ہیں، مزارات بنانے والے۔ یہ تو بالکل سمجھنے سمجھانے والی بات ہے۔ اگر بتا دو، ہر ایک بات میں آپ کو بتاؤں، چلے اور بات آپ سن لیں، اور آسان بات۔ اگر مجھ سے کوئی پوچھے نا تم سنی ہو، میں نے کہا آپ کے ابا بھی تھے؟ ہاں میرے ابا بھی سنی تھے، الحمدللہ۔ میں سب پہ قرآن رکھ کر کہہ سکتا ہوں الحمدللہ، بلکہ تھے کیا ہے میرے ابا بھی سنی، سبحان اللہ۔ دادا ہی، میں نے کہا ہاں دادا، پر دادا ہاں وہ بھی، وہ لکڑ دادا کہا وہ بھی۔ اللہ کا شکر ہے میں تو 41 پشتوں کا پشتینی سن لی، سبحان اللہ۔ لیکن چلے جو لوگ اگر کنورٹ ہوئے ہیں، جو لوگ ان سے پوچھتے تم سننی تھی، کہا تمہارے ابا وہ بھی، تمہارے دادا وہ بھی، پر دادا وہ بھی، یعنی کہیں نہ کہیں سے اوپر 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 10 پشتے لے جائیں تو بھی سنیت ملے گی، 15 اگر کسی کی ہے تو وہ بھی ملے گی۔ لیکن اگر دوسرے مسلک والے سے پوچھے نا کہ آپ فلاں نام نہیں لیتا، کیونکہ لوگ اتنے قیمتی نہیں ہے میرے نزدیک کہ کھجور چباتے چباتے میں خام کا نمولی چبانے لگوں، اتنا بیوقوف نہیں ہو۔ لیکن آپ سمجھتے ہیں آپ فلاں، کہاں آپ کے ابا؟ نہیں ابا تو سنی تھے نا، کرنے فاتحہ ہوتی، تو اس کا مطلب تو بعد میں بگڑا نا، تیرا باپ بگڑا تھا کہ تو بگڑا؟ یہی تو بات ہے۔ نہیں ابا بھی وہی تھے، تو کہا دادا، دادا تو سلام پڑھتے تھے، اسلام پڑھتے، تو اس کا مطلب بولو باپ کا گھر چھوڑا کس نے؟ نیا کون ہے اور پرانا کون ہے؟ تو یہ دین کی اہمیت سمجھو، سچے عقیدے کی اہمیت سمجھو۔ تو دین سے ناواقف، اس لیے دین سے دور ہو رہے۔ ایک بات کہتا ہوں، جواب دے کے آگے بڑھتا ہوں۔ کہتے یار یہ علماء طرح طرح کی بات کرتے ہیں اس لیے ہم دین سے بیزار ہیں۔ ایک بات کہوں، سب علماء اللہ والے نہیں ہوتے۔ علماء کے دو گروہ، ایک عالم ربانی عالم حق اور ایک عالم سو، دونوں عالم ہیں، لیکن ایک عالم حق اور ایک عالم حق کسے کہتے ہیں؟ جو قرآن و سنت کے مطابق بات، اور عالم سو کون؟ جو قرآن و سنت کی غلط غلط تعویلات کرے اپنی مرضی سے کرتے۔ تو یہ جتنے بھی ڈنڈی مار لوگ ہیں نا جن کو دیکھ کر تم دین سے دور ہو رہے ہو، یہ عالم سو ہے، علماء سو ہے یہ لوگ۔ آپ کو علماء حق کی طرف آنا چاہیے۔ علماء حق کون ہے؟ غوث پاک، غریب نواز، مخدوم سنہ، سید احمد کبیر رفاعی، اور بعد میں جو جو لوگ ان کی اتباع کرتے ہیں، ان کی پیروی کرتے ہیں، یہ عالم ربانی ہیں، جن کی بولی دیکھو، شکل مت دیکھو، امامے مت دیکھو، شیروانیاں مت دیکھو، کپڑے مت دیکھو، تمہاری بستی میں کوئی آئے حق اور سو کی پہچان کرنا ہے تو یہ دیکھو بزرگوں کی بولی سے کس کی بولی ملتی ہے۔ اگر امین القادری سے کتنا ہی پیار ہو،
اس کی بولی بھی چیک کرو کہ یہ بولی غوث اعظم غریب نواز کی بولی سے ملتی ہے کیا، یہ بولی احمد کبیر رفاعی اور مخدوم اشرف جہانگیر سیلانی کی بولی سے ملتی ہے کیا، یہ بولی شیخ عبدالحق محدث دہلوی، شاہ ولی اللہ، شاہ عبدالعزیز امام اہل سنت کی بولی سے ملتی ہے کیا؟ اگر میری بولی بھی ان کی بولی سے ملتی ہے تو مانو، اور اللہ نہ کرے، 1000 بار نہ کرے، کروڑ بار نہ کرے، معاذ اللہ، 100 بار معاذ اللہ، ہمارا کوئی جملہ ان آقاؤں کی بولی سے ٹکراتا ہے تو ہمارے جملے کو جوتی کی نوک پہ رکھ دینا، کیونکہ ہم حق کی نشانی نہیں ہے، یہ اللہ والے حق کی نشانی ہے۔ سب کی بولیوں کو پرکھو، چہرے نہیں دیکھے جائیں گے، جملے نہیں دیکھے جائیں گے، نسب نہیں دیکھا جائے گا، علاقہ نہیں دیکھا جائے گا، خانقاہ نہیں دیکھی جائے گی، خطہ نہیں دیکھا جائے گا، مدرسے کا سرٹیفکیٹ نہیں دیکھا جائے گا، یہ دیکھا جائے گا 1400 سال والے بزرگوں کی بولی کون بول رہا ہے، جو ان بزرگوں کی بولی بول رہا ہے اگر رنگ کے اعتبار سے کالا ہے تو اس کی بولی بھی قبول کی جائے گی، اور اگر جب بزرگوں کے خلاف کوئی بول رہا ہو کتنا ہی خوبصورت بن کر کے آئے اس کی بولی نہیں قبول کی جائے گی، کیونکہ ہمارے کالے گورے میں فرق نہیں ہے، ہمارے یہاں تو عقیدے کی خوبصورتی کو قبول کیا، جو نئی بات لائے اس کو ریجیکٹ کر دیں، جو نئی بات لائے کوئی بھی نئی بات پر ریجیکٹ کر، ہم غوث پاک نے کیا تو بولو، غریب نواز نے کیا تو بولو، مخدوم سنہ نے کیا تو بولو، یہ نئی بات ہمیں نہیں قبول کرنا، نیا عقیدہ نہیں قبول کرنا، تو علماء سو سے بدزن ہو کر آپ کو دین سے دور ہونے کی ضرورت نہیں۔ بہت طویل عنوان ہے، میں نے کہا تفصیلی عنوان ہے۔ نمبر 2، دین سے بیزاری کا دوسرا سبب ہے، جی سننا چاہتے ہیں؟ جی دین سے بیزاری کا اور دین سے دوری کا دوسرا سبب ہے غلط صحبت، بد مذہبوں کی صحبت، غلط عقیدے والوں کی صحبت۔ دیکھیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ہر انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، اگر دوستی آپ لوگوں نے غلط لوگوں سے کی تو کبھی نہ کبھی اس دوستی کا اثر آپ کی فکر پر، آپ کی سوچ پر اور آپ کے نظریات پہ پڑے گا۔ اس لیے یاد رکھنا، کاروبار کرو جس کے ساتھ آپ کو کرنا ہے، خرید و فروخت کرو جس کے ساتھ کرنا ہے، دنیاوی معاملات جس کے ساتھ، لیکن دوستی نہ، کافر سے، مشرک سے، بد مذہب سے دل لگی دوستی، یاری نہیں کرنا۔ قرآن کہتا ہے لا تجد